بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پر دستک قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تائی جان کچن میں تھیں، اسے دوبارہ چائے کی پانی چڑھاتے دیکھ کر پوچھنے لگیں، اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ موہت کے لیے، اس نے مختصراً کہا تو وہ بولیں، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا، فریج میں کیک بھی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف چائے کو کہا ہے۔ دوحہ کو یہ ڈیوٹی بالکل نہیں بھائی تھی، پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو۔ تائی جان نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تائی جان، آپ تو بالکل کسی ننھے بچے کی طرح ان کا خیال رکھتی ہو۔ موہت کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگا۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ننھا سا بچہ ہی ہے۔ 6 سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آیا تھا۔ ڈرا سہما چھپ چھپ کر روتا ہوا مہینوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں، اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ انس کے مقابل لا کھڑا کیا۔ آج دیکھ لو، موہت کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انس میں 1000 خامیاں ڈھونڈ لو، ان کے لب و لہجے سے پیار جھلک رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے، لوگ تو اتنی محبت اور توجہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے جیسی آپ نے اپنی نند کی اولاد کو دی ہے۔ ماں نے قہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو سادگی سے بولیں، میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی اولاد ہی سمجھا ہے۔ مجھے کبھی انس اور موہت میں کوئی فرق نہیں لگا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ انس سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے۔ فرمانبرداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوحہ ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ واقعی موہت کی فرمانبرداری سمجھداری کے سبھی مترادف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس کی ہر بات نہایت آسانی اور سہولت سے مان لیتے تھے، اور تایا جان تو چلتے بھی بانجھے کے مشورے سے تھے۔ ان کے برعکس انس کی طبیعت میں حد درجہ جذباتیت اور قدر ہٹیلا پن تھا۔ اسے تایا جان کی گرج چمک کے بعد بھی صرف موہت ہی سکون سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بات ہو، وہ بہت آسانی سے متوان لیتا تھا۔ اسی خوبی کی بنا پر عمار اسے انس کا ریموٹ کنٹرول کہتا تھا۔ خود انس بھی اپنی خامیوں اور موہت کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا تھا۔ نہ تو کبھی کسی نے موہت کی ان خوبیوں سے جلن محسوس کی تھی اور نہ ہی حسد، سوائے دوحہ میر کے۔ اس نے جب بھی موہت سے کسی معاملے میں مدد طلب کی تھی، مایوسی ہی پائی تھی۔ ایک بار کالج ٹرپ کے ساتھ 3 روز کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سب کی طرح بڑے مان کے ساتھ شاید پہلی بار موہت سے مدد طلب کی تو اس نے چچا جان سے بھی زیادہ سختی سے انکار کر دیا، بلکہ ساتھ ہی آدھے گھنٹے کا ایک سیر حاصل لیکچر بھی دیا جس میں تعلیم کی افادیت اور تفریح کے مضر اثرات پر جی بھر کر روشنی ڈالی گئی۔ تب پہلی بار موہت کی طرف سے اس کا دل دکھا ہوا تھا۔ یہی موہت جب انس اور وجدان کو اس طرح کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وکیل بن کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے دوستوں نے واپسی پر وہاں بنائی تصاویر دکھائیں تو مسحور کن نظاروں سے پھر اس کا دل دکھی کر دیا۔ دوسری بار اس کی بیسٹ فرینڈ کے بھائی کی مہندی کی تقریب میں جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ گھر میں کسی سے اجازت مانگنے کی نوبت پیش آتی، سب سے پہلے موہت ہی نے اعتراض جڑ دیا تھا، لڑکی کی مہندی ہوتی ہے تو تمہارا جانا بنتا تھا، یہ تو خالصتاً لڑکوں کی تقریب ہے، وہی مہندی وغیرہ نکالیں گے، تم انجان لوگوں میں جا کر کیا کرو گی، وہ بھی اتنی دور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے یہ اعتراضات سب کو بہت معقول لگے تھے، سو دوحہ کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تب سے دوحہ نے موہت سے مدد مانگنا تو ایک طرف، بلا وجہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے سوائے اس کے، اور وہ موہت حسن کو کوئی بھی احسان نہ لینے پر بہت خوش تھی۔ چائے کا مگ لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بستر پر آڑا ترچھا نیم دراز وہ اٹھ بیٹھا۔ شاور لینے کے بعد اب یقیناً اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ چائے کا ایک کپ کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ مگ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی 5 منٹ میں، اس کی زبان پھسل گئی، اور میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ نواب زادہ کہیں کا! دوحہ اسے ہلکا سا گھور کر پلٹ گئی۔ آئندہ میرے لیے چائے بناؤ تو چینی صرف 1 چمچ ڈالنا، اطلاع دی گئی۔ وہ تنک کر پلٹی تھی، نہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور نہ ہی آئندہ میں آپ کی باوچن کے عہدے پر تفویض ہونے والی ہوں۔ اس کے غصے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کو اور کیا کام ہوتا ہے؟
اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی دیکھ کر دوحہ کو خیال آیا، کل رات جب وہ اور صبا مووی دیکھ کر اٹھیں تو واپسی پر اس نے موہت کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تھی، یعنی وہ رات گئے تک کوئی کیس اسٹڈی کرتا رہا تھا، اس لیے اب نیند کے حصار میں تھا۔ صبح اٹھا بھی تو جلدی تھا، ساری دنیا کا بوجھ تو جیسے لڑکوں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، وہ کلس کر بولی تھی۔ اتنی مرتبہ کہا ہے پٹاخ سے جواب مت دیا کرو، وہ ناگواری سے بولا تو وہ تب گئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی، چٹک کر کہتے ہوئے وہ پھر اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی۔ لاکھ اس سے چڑھتی تھی، مگر موہت کا سنجیدہ لیے دینے والا انداز کافی روب بھی رکھتا تھا۔ بے وقوف، موہت نے سر جھٹک کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔